یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو رخصت ہونے والا ہے اور زمانے کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر خاتمے کے قریب ہے اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے سے پرانداختہ ہے، مرنے والوں کی بستی میں مقیم ہے اور کل یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی نہیں ہے اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہے، بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں رہین ہے، مصائب زمانہ کا ہدف اور دنیا کا پابند ہے، فریب کاریوں کا تاجر اور آرزوؤں کا قرضدار ہے، موت کا قیدی اور رنج و غم کا ساتھی اور مصیبتوں کا ہم نشین ہے، آفتوں کا نشانہ، خواہشات کا مارا ہوا ہے اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ اما بعد، میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا، بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے۔ اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ بیٹا، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا، کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور اللہ کے درمیان نہیں ہے۔ اپنے دل کو موعظہ و نصیحت سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد سے مردہ بنا دینا، اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا، ذکر موت کے ذریعے رام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا، دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا اور زمانے کے حملے اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا، اس پر گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب کو یاد دلاتے رہنا، ان کے دیار و آثار میں سرگرم سفر رہنا اور دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کہاں وارد ہوئے ہیں اور کہاں ڈیرا ڈالا ہے۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیار غربت میں وارد ہو گئے ہیں، اور گویا کہ عنقریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو اور خبردار، آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا۔ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا، اور جن کے مکلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم آگے نہ بڑھانا، اور گمراہی کی حیرت سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے۔ نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا، اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا، راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا، اور خبردار، اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ حق کی خاطر جہاد ہو تو سختیوں میں کود پڑنا، اس راہ میں سختیاں جیسی بھی ہوں برداشت کرنا، دین میں غور و فکر کرنا، اپنے نفس کو ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا، اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے۔ بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ اب میرا سن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہوں، لہٰذا میں نے فوراً یہ وصیت لکھ دی اور ان مضامین کو درج کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کی بات تمہارے حوالے کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ بیٹا دیکھو، اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر سکتے ہو، اور اس کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ کسی پر ظلم نہ کرنا کہ اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے ہو، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جس طرح چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اور جس چیز کو دوسروں سے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا ہی تصور کرنا، اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے وہ راستہ ہے جو لمبا ہے اور اس میں بہت مشقتیں ہیں، اور اس میں تم بہترین زاد راہ کی تلاش اور بقدر ضرورت زاد راہ کی فراہمی سے بے نیاز ہو سکتے ہو۔ البتہ بوجھ ہلکا رکھو اور اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پشت پر بوجھ مت لا دو کہ یہ بوجھ ایک وبال بن جائے، اور پھر جب کوئی فقیر مل جائے اور تمہارے زاد راہ کو قیامت تک پہنچا سکتا ہو اور کل بوقت ضرورت مکمل طریقے سے تمہارے حوالے کر سکتا ہو تو اسے غنیمت سمجھو اور مال اسی کے حوالے کر دو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو دے دو کہ شاید بعد میں تلاش کرو اور وہ نہ مل سکے، اور اسے بھی غنیمت سمجھو جو تمہاری دولت مندی کے دور میں تم سے قرض مانگے، تاکہ اس دن ادا کر دے جب تمہاری غربت کا دن ہو۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑی دشوار گزار منزل ہے،
جس میں ہلکے بوجھ والا سنگین بار والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور دھیرے چلنے والا تیز رفتار سے کہیں زیادہ بدحال ہوگا۔ اور اپنے ہاتھ کی دولت کو محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مایوسی کی تلخی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، اور پاک دامنی کے ساتھ محنت و مشقت کرنا فسق و فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے۔ ہر انسان اپنے راز کو دوسروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس امر کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے، اور غور و فکر کرنے والا بصیر ہو جاتا ہے۔ اہل خیر کے ساتھ رہو تاکہ انہی میں شمار ہو، اور اہل شر سے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حساب کیے جاؤ۔ بدترین طعام مال حرام ہے، اور بدترین ظلم کمزور آدمی پر ظلم ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔